حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ساتواں باب امام بخاری قائم کر رہے ہیں. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس باب کے شروع کرنے سے پہلے اس سے پچھلے والی روایت کے سلسلے میں دو باتیں عرض کی جاتی ہے. ایک بات تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ دوسرا لفظ ہے تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. تو تاریخ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم کی تاریخ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلق اللہ آدم 60 ذراعا کہ اللہ رب العزت نے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا. آپ کا قد 60 ذراع تھا، یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 80 سے 90 فٹ بنتا ہے. ذراع اتنا ہوتا ہے تقریباً، تو وہ 1 فٹ کا ڈبل ہو جاتا ہے. کسی نے کہا ڈبل، کسی نے کہا کہ 1.25. تو اگر ہم 1.5 بھی پکڑتے ہیں، 1.5 فٹ بھی، تو 60 ذراع کو اگر 1.5 پکڑتے ہیں تو 90 فٹ ہوتے ہیں، اور اگر ڈبل پکڑتے ہیں تو 120 فٹ ہوتے ہیں. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قد اس وقت جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا 60 ذراع. حدیث صحیح اخرجہ البخاری و مسلم. یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج کی ہے. یعنی آپ کا جو یہ مینارہ ہے، بڑا مینارہ مسجد میمنی کا، یہ مینارہ تقریباً 40 فٹ کا ہے. اگر 120 فٹ پکڑتے ہیں تو ایسے اس پر اور 2 مینارے چڑھا دیے جائیں، اور اگر 90 فٹ پکڑتے ہیں تو اس پر مزید 1 مینارہ اور 10 فٹ چڑھا دیا جائے. اتنا قد تھا ابونا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی جنت میں جائے گا اس وقت بھی انسان کا قد ہوگا اتنا ہی جتنا آدم علیہ السلام کا. یعنی آدمی جب جنت میں جائے گا تو اس کا قد ہوگا آدم علیہ السلام کے تخلیق کے وقت جتنا قد تھا اتنا. اچھا، معقول بھی یہ بات کہ اتنی بڑی جنت میں اتنا چھوٹا سا انسان کیا کرے گا؟ اتنی بڑی جنت میں اتنا چھوٹا سا انسان کیا کرے گا؟ تو ہونا بھی چاہیے اتنی بڑی جنت سے استفادہ کرنے کے لیے جسم اور جسے میں بھی ایسا لمبا چوڑا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ استفادہ بھی کمالی ہی و تمامی ہی ہو. بہرحال تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یا آدم اذهب الى اولئک النفر من الملائکہ. ملائکہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ ان کے پاس جاؤ. وسلم علیہم، اور ان کو سلام کرو، اور وہ جو تمہیں جواب دے تحیتک و تحیت ابنائک، وہی تمہارا اور تمہاری قوم کا، تمہاری اولاد اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا. فذهب آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام گئے، اور آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم. تو ملائکہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ایک روایت میں وبرکاتہ. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ما زال ينقص فی السلام، کہ لوگ سلام میں کمی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت سے پہلے لوگ صرف السلام پر اکتفا کریں گے. اور ایسا ہی سلام ایسے ہی دور سے مار دیتے ہیں سلام، ارے بھیا پورا پڑھ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مکمل سلام کرنا چاہیے. کہنے والے کو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب دینے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض ضعیف روایتوں کو ملا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تو اس طرح سے بہرحال تو یہیں سے سلام کا آغاز ہوتا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی گئی وہ سلام سکھایا گیا. تو آدم کی تخلیق کے بعد سے ہی سلام کا سلسلہ شروع ہوا. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی
نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام اقوام کے سلاموں میں سب سے نرالا اور سب سے بہترین اگر کوئی تحیہ ہے تو وہ تحیۃ الاسلام، اسلام کا سلام. اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی سلام کو اٹھا کر دیکھ لو، اس میں دعا نہیں، لیکن یہاں دعا ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. کیا دعا ہے؟ سلامتی ہو تم پر. تو اس میں دعا ہوتی ہے. تو کہا دنیا کے دوسرے سلاموں میں، ابھی یہ غیر مسلم ہے، حضرت نے اس کو نقل بھی کیا ہے، یہ لوگ دو طرح سے سلام کرتے ہیں، یا تو رام رام کرتے ہیں یا رام جی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کیا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ رکھا نہیں ہے. اسی طریقے سے انگریزوں کا اور نصارہ کا سلام ہے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ بدرنون، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی کوئی، اسی لیے اس سے متاثر ہو کر ہمارے عربوں نے بھی صباح الخیر، صباح النور، یہ سب نہیں، یہ سب انہا بدعات، خواہ مخواہ کی چیزیں. جب ہمارے پاس ایک بہترین چیز موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے صباح الخیر وباح الخیر کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. خواہ مخواہ کی زبردستی یہ مرعوبیت کی علامت ہے. جب کوئی قوم مرعوب ہو جاتی ہے کسی قوم سے تو وہ اس کی ہر چیز کو اپنانے کیا کرتی ہے؟ کوشش کرتی ہے. تو گڈ مارننگ کا ترجمہ کر دیا صباح الخیر. کہا صباح الخیر، ارے بھائی السلام علیکم کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی قوم کے سلام کو، کسی بھی مذہب کے سلام اور تحیہ کو اٹھا کر دیکھ لو، تحیۃ الاسلام سے بہتر اور برتر کوئی سلام ہو سکتا نہیں. اسی طریقے سے السلام کے سلسلے میں ایک آخری بات کہ کیا کافر کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو لکھا ہے علماء نے، صاحب بذل المجہود نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، محدث سہارنپوری سے مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کافر کو ابتدا بالسلام یہ جائز نہیں، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے اور وہ مستحق سلام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، لہذا اس کو سلام نہیں کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کسی ظالم کے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ سلام تو کافر تو بہت دور کی بات، اگر کوئی ظالم ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی مسلمان کا حکمران ظالم ہے تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. بعض نے کہا کہ بھئی اگر اس کا خوف ہو اس کو سلام نہ کرنے کی صورت میں اس سے کسی قسم کا، تو اس کو مجبوراً کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں. تو سلام، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو سلام نہیں کریں گے تو انہیں کیا کہنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں عام طور پر حضرات کا کہنا یہ کہ اس کو کہنا چاہیے ہداکم اللہ، ارے بھیا اللہ تیرے کو ہدایت دے دے پہلے، بعد میں سلامتی. تو کہا ہداکم اللہ، یہ کہہ سکتے ہیں اس کو. بعد نے اگرچہ کہا سلام علیکم کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے ہدایت کی دعا دے کہ ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت سے کیا کرے، کیونکہ اس کو اسی کی ضرورت ہے. اس کو کس کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں اگر وہ آپ کو سلام بھی کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں دیں گے، وعلیک دیں گے. یعنی وعلیک ما علیک، تجھ پر وہ ہو جس کا تو مستحق ہے، تجھ پر وہ ہے جس کا تو مستحق ہے. اگر تو لعنت کا مستحق ہے تو لعنت، سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ السلام کے سلسلے میں اسی طرح سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سبق پڑھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، استنجا میں مشغول آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی آدمی کسی کام میں مشغول ہو ایسے آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جس کو آپ دیکھو کہ فرصت علی خان بن کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سلام کر سکتے ہیں. تو کل من ہوا فرصت علی فسلم علیہ، کہ ہر وہ شخص جو فرصت علی ہو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سلام کر سکتے ہیں. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. آگے کا باب ہے باب من الایمان ان يحب لاخیہ ما يحب لنفسه. امام بخاری اپنی کتاب میں تنوع اور تفنن سے کام لیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا جیسے اوپر بیان کیا اطعام الطعام من الاسلام، تو ایسے ہی کہتے ہیں ان يحب لاخیہ ما يحب لنفسه من الایمان، لیکن من الایمان کو پہلے بیان کر دیا اور ان يحب لاخیہ کو بعد میں ذکر کیا. اب اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ تو فرماتے ہیں
کہ یہ صرف تفنن اور تنوع ہے کہ ایک جیسا آدمی پڑھتا رہتا ہے تو طبیعت میں تھوڑی سی اکتاہٹ ہو جاتی ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے آپ نے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں وہاں پر من الایمان کو مقدم کر دیتے ہیں، اور جو کم درجے کا اہم ہو وہاں پر الایمان من الایمان کو کیا کرتے ہیں آپ، من الایمان یا من الاسلام کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو امام بدر الدین العینی اور امام کرمانی کا ماننا یہی ہے کہ وہ اہمیت کے پیش نظر من الایمان کو مقدم کرتے ہیں، اور جہاں پر اہمیت نہیں ہوتی وہاں پر اس کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنه أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ امام بخاری اپنے استاد مسدد سے روایت کرتے ہیں۔ مسدد یہ امام بخاری کے استاد ہے، بڑے مشہور اور انتہائی درجہ ثقہ قسم کے راوی ہے۔ البتہ امام مسلم نے آپ سے کسی روایت کو نقل نہیں کیا ہے، امام نسائی نے ایک واسطے سے آپ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ کا نام اور آپ کا جو نسب ہے بڑا حیرت انگیز ہے۔ اس کے سلسلے میں یحییٰ ابن معین کہتے تھے کہ ہمارے روات کے نام میں اگر سب سے اٹپٹا اور منتر جیسا کسی کا نسب ہے تو مسدد کا ہے۔ کس کا ہے؟ مسدد۔ ان کا جو نسب ہے وہ کیسا ہے؟ مسدد بن مسرحد بن مرعبل بن ارندل بن سرندل بن غرندل بن ماسک بن مستورد الاسدی۔ یہ کیا ہے؟ ان کا عجیب و غریب ان کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یحییٰ ابن معین بھی بہت ہنستے تھے جب ان کا نام آتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ ایک قسم کی پہیلی کہیے یا یہ کہیے کہ ایک قسم کا منتر ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کو جب آدمی پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھو منتر جادو منتر کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا نام ہے مسدد بن مسرحد بن مرعبل۔ مسدد بن مسرحد، پہلے مسدد، اس کے بعد مسرحد، اس کے بعد مرعبل، میم را عین با لام، مرعبل بن ارندل بن ارندل بن سرندل بن سرندل بن غرندل بن ارندل بن سرندل بن غرندل اور بن ماسک بن مستورد، بن ماسک بن مستورد الاسدی، قبیلہ اسد سے آپ کا تعلق تھا۔ حیرت انگیز ہے۔ تو مسدد بن مسرحد یہ امام بخاری کے شیخ ہے، بہت بڑے پائے کے محدث ہے۔ ان کا انتقال سن ہجری 223 میں ہوتا ہے۔ قال حدثنا یحییٰ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا یحییٰ۔ یحییٰ سے مراد یہاں پر یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید بن فروخ القطان۔ یہ فن اسماء رجال کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری کے تبع تابعین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش سن ہجری 120 میں ہوتی ہے اور آپ کا انتقال سن ہجری 198 میں ہوتا ہے۔ یحییٰ القطان سے مشہور ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل فرماتے تھے ما رأت عینای مثلہ، میری آنکھوں نے ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ القطان اگر کسی آدمی پر متفق ہو جاوے تو اس آدمی کی مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ امام نسائی فرماتے تھے لو اتفق یحییٰ القطان وعبد الرحمن بن مہدی علی رجل
تو فرماتے ہیں اس سے آنکھ بند کر کر آپ اس سے روایت لو. کہا کہ اتنا زبردست اعتماد تھا حضرات محدثین کو ان پر. بہت بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. ایک واسطے سے امام بخاری کے شیخ ہوتے ہیں, ایک واسطے سے براہ راست آپ نے ان سے, اس لیے کہ امام بخاری کی پیدائش 193 میں ہوتی ہے اور آپ 198 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے یحییٰ القطان کا. تو حدثنا یحییٰ, عام طور پر جب بھی ہمارے محدثین یحییٰ بیان کرتے ہیں تو یحییٰ سے مراد یحییٰ القطان ہی ہوتے ہیں. اذا اطلق یحییٰ یراد به یحییٰ القطان, تو حضرات محدثین کی صف میں ان سے یحییٰ القطان مراد ہوتے ہیں. ویسے یحییٰ نام کے ایک بھی بہت بڑے مشہور محدث گزرے, یحییٰ ابن معین, یہ ان کے تلامذہ میں سے ہے, لیکن ان کو یحییٰ سے یاد نہیں کرتے, ان کو ابن معین سے یاد کرتے ہیں. روا ابن معین یا پھر یحییٰ ابن معین پورا لکھتے ہیں. لیکن جہاں پر یحییٰ کو مطلق لکھا جاوے تو یحییٰ بن سعید, حالانکہ یحییٰ بن سعید کے نام سے دوسرے 4 راوی ہیں. دوسرے کتنے راوی ہیں؟ دونوں سب کا نام یحییٰ بن سعید آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یحییٰ سے یہی زیادہ مشہور ہے. عن شعبۃ, وہ روایت کرتے ہیں شعبۃ بن الحجاج الواسطی سے. شعبہ کا تذکرہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے. شعبۃ بن الحجاج الواسطی عن قتادہ, وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے. حضرات تابعین میں سے ہیں, ان کا نام ہے قتادہ بن دعامہ بن قتادہ. قتادہ بن دعامہ بن قتادہ. حضرت انس بن مالک کے اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ سے آپ روایت نقل کرتے ہیں. آپ سن ہجری 50 میں پیدا ہوتے ہیں اور سن ہجری 105 یا 106 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. 56 سال کی عمر ہوئی آپ کی. عن قتادہ عن انس, وہ روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں. ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ ہوتی تھی دور سے, اس لیے کہ وہ قبیلے بنو نجار سے تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ, یہ بھی قبیلے بنو نجار سے تھی, مدینہ سے ان کا بھی تعلق تھا, ایک ہی خاندان سے تھی. تو یہ آپ کی خالہ ہوتی تھی. یہ بڑی قسم پرسی اور غریبی کی زندگی گزار رہی تھی مدینہ منورہ میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ ہجرت کر کر, اس وقت حضرت انس بن مالک کان ابن 10 سنین, 10 سال کے تھے. تو وہ انس بن مالک کو لے کر آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیس عندی شیء اہدی بہ, میرے پاس کچھ ہے نہیں میں آپ کو ہدیہ کروں, غریب مسکین ہوں, لیکن یہ میرا بچہ ہے, یہ آپ کو ہدیہ ہے. کیا مطلب کہ یہ آپ کے پاس رہے گا صبح سے لے کر, آپ صبح اٹھیں گے وہاں سے لے کر رات تک کہ آپ کے پاس رہے گا. آپ اس سے جو چاہے خدمت دیں, صرف ایک درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ہدیے کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہم بارک فی عمرہ, اللہم بارک فی ولدہ, اللہم بارک فی مالہ. اے اللہ اس کے مال میں, اس کے اولاد میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے حق میں یہ تینوں دعا قبول ہو گئی. تو آپ حضرات صحابہ میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے, سن ہجری 93 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے, جب آپ کی عمر 100 سال یا 103 سال ہوتی ہے, اس وقت آپ کا انتقال ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے ادھر ہجرت کی, پھر وہیں پر مقیم ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جس وقت وہاں کا والی بنایا گیا, اس وقت میں اپنے تقریباً 90 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ان کی صلبی اولاد, بعض مورخین نے لکھا ہے 150 سے متجاوز تھی. اللہم بارک فی ولدی,
اور بعض نے کہا نہیں سلبی اولاد تو اتنی نہیں تھی، لیکن پوتے نواسے سب ملا کر آپ نے تقریباً 150 سے 200 اپنے سامنے اپنے پوتوں اور اپنے نواسوں کو دیکھا، سب کو ملا کر. اس طرح سے آپ کثیر العیال تھے. تو آپ کی عمر میں بھی برکت ہوئی، آپ کی اولاد میں بھی برکت ہوئی، اور آپ کے مال میں یہ برکت ہوتی تھی کہ آپ جس باغ کو بھی بٹائی پر لیتے تھے یا خریدتے تھے اس میں سال میں 2 مرتبہ کھجور لگتی تھی. دوسرے سب کے یہاں پر 1 مرتبہ ہوتی تھی، لیکن انس بن مالک کے یہاں پر 2 مرتبہ کھجور لگتی تھی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، اور یہ کثیر الروایہ بھی ان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے 1000 یعنی 1000 سے زیادہ روایتیں نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک سے بھی 2000 سے زیادہ روایتیں منقول ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 93 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے کوفہ میں، اور کوفہ ہی میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے. اور بڑے بڑے محدثین نے آپ سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ بہت سارے مسائل حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ، باوجود ہے کہ یہ چھوٹے تھے مگر چونکہ بکثرت حضور کے پاس رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سارے مسائل حضرت ابوبکر اور خلفاء راشدین بھی ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. تو حضرت انس بن مالک یہ بڑے ذہین اور فطین تھے. ان کی کنیت ابو حمزہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یا ذل اذنین کہا تھا. ان کے کان بڑے بڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آواز دیا انس، تو انہوں نے سنا نہیں، تو حضور نے زور سے مذاق میں کہا یا ذل اذنین، اے لمبے کان والے. تو پھر وہ فوراً کیا ہوئے، متوجہ ہوئے. تو اب اگر ان کو کوئی یا ذل اذنین کہتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لقب عطا کیا اور اس سے یاد کیا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے ایسا کہا ہو کہ میں نے ایسا کہا تھا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. لیما، مجھے کبھی ایسا نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں دونوں کی خصوصیتیں، حضرت انس بن مالک کی خصوصیتیں ہو سکتی ہے کہ یہ ایسے زبردست چاق و چوبند تھے کہ جو جیسا کہتے تھے ویسا ہی کرتے تھے. کبھی انہوں نے 10 سال میں حضور کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. 10 سال کی عمر کا بچہ ہے اور 10 سال میں کبھی حضور کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں کہ حضور کیسا کہنا پڑا. اور بعض حضرات نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اکا دکا مرتبہ کبھی ہو گیا ہو، لیکن حضور نے کیا کر دیا ہو، درگزر کر. تو کہا کہ اس سے دونوں کی خصوصیتوں کو کیا کرتا ہے، پتہ چلتا ہے، ایک کے چاق و چوبند ہونے کا اور ایک کے عفو و درگزر کا. بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک یہ فرماتے ہیں منذ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الدباء احب الدباء. وہ فرماتے ہیں کہ انی لا احب الدباء، مجھے دودھی اور کدو پسند نہیں تھا. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیاط، کہ مدینہ میں ایک درزی صحابی تھے، انہوں نے حضور کو دعوت دی. وصنع له الدباء، شمائل میں ہے، اور حضور کے لیے کدو بنایا. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے اس کو کھایا. فرماتے ہیں منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الدباء احب الدباء، جب سے میں نے دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، بس اسی دن سے مجھے بھی پسند آنے لگا اور میں بھی خوب کدو کھانے لگا. تو حضرت انس بن مالک یعنی ایسے متبع رسول تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چیزوں میں تو اتباع تھی ہی، مگر کھانے میں بھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور کو کیا پسند ہے، اسی چیز کو کھانے میں کیا کرتے تھے، پسند کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں حب حقیقی، کہ ان کو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، صرف زبان خرچی والی محبت نہیں تھی. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی دوسری سند کے ساتھ اسی روایت کو بیان کرتے ہیں. اب یہ دوسری سند وعن حسین المعلم، اور حسین معلم سے روایت ہے. حسین المعلم، حسین بن زکوان البصری المعلم، یہ حسین المعلم سے اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے پوری زندگی صرف پڑھانے کا کام کیا. اما يعلم الکتاب او السنت او الفقہ، یا تو لوگوں کو کتاب پڑھاتے تھے یا سنت پڑھاتے تھے. یحیی القطان کے سلسلے میں ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یحیی القطان کے سلسلے میں آتا ہے کہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ صحیح تو یحیی القطان 20 سنۃ، میں 20 سال یحیی القطان کی خدمت میں رہا. میں نے دیکھا کہ وہ ہر رات ایک قرآن پورا کرتے تھے. کیا؟ ہر رات ایک قرآن پورا. وہ کہتے تھے کہ یہ مغرب کی نماز
کے لیے مسجد میں داخل ہوتے تھے وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، مغرب میں جاتے تھے مسجد میں، مغرب پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، فجر تک تہجد تک کے قرآن پڑھتے تھے، تو پھر فجر کے بعد آپ درس میں مشغول ہو جاتے تھے، زوال تک کے آپ درس دیتے اور اس کے بعد مسجد سے نکلتے تھے. یعنی 24 گھنٹے میں سے تقریباً 17-18 گھنٹے آپ مسجد میں رہتے تھے. یحییٰ القطان اتنے بڑے محدث اور فن اسماء رجال کے امام ہونے کے باوجود، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان لوگوں کی ترقی کا راز ہی کتاب اللہ ہے. عبد الرحمن بن مہدی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی روزانہ آدھا قرآن پڑھتے تھے، اور ہمارے یہاں ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. یعنی وہ سب فرصت علی خان ہے اور ہمارے پاس فرصت نہیں. یہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے توفیق کا سلب ہونا ہے بسبب المعصیہ. گناہوں کی وجہ سے انسان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. تو اگر انسان کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، فَلْيُرَاجِعْ، تو اسے اپنے نامہ اعمال کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی معصیتیں اس سے سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیکی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے. بہرحال یہ چونکہ ہم قرآن کریم سے دور ہو چکے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ کو بتاؤں گا لیکن رہ گیا. تو حسین المعلم، ان کو اسی لیے معلم کہا جاتا تھا. قال حدثنا قتادہ، وہ فرماتے ہیں مجھے قتادہ نے بیان کیا، عن انس، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کے اندر یہ صفت نہیں آتی ہے کہ وہ ہر مومن کے لیے، لأخیہ کا مطلب ای اخیہ المؤمن، اپنے مومن بھائی کے ساتھ اس کا عقیدہ ولا، اس کی محبت ایسی ہو جاوے کہ جو اپنے لیے پسند ہو اس کے لیے پسند، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ اس کے لیے پسند نہیں. تو فرماتے ہیں وہاں تک کہ ایمان آپ کا کمال تک نہیں پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل انسانی معاشرے کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ ایک ہوتا ہے انسان اور ایک ہوتا ہے غیر انسان. دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ انسیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور غیر انسان یہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ انسیت نہیں رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے جیسے کتے کو دیکھا آپ نے، اگر 2-4 کتے احاطے جامعہ میں رہتے ہیں اور کوئی نیا کتا اگر انٹری کرتا ہے یعنی داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ سب مل کے اس کو گھیرتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کو ایک ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے اس کو پریشان کرتے ہیں، بہت دیر تک پریشان کرتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ نہیں بھاگتا ہے تو پھر مجبوراً اس کو قبول کرتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ان کے انسیت نہیں. ہر جانور میں آپ دیکھیں گے. اس لیے کہتے ہیں شیر جو ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو خود مار ڈالتا ہے. یہ بھی اللہ کا عجیب نظام. شیر جو ہوتا ہے، شیرنی بچے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو شیر سے چھپاتی ہے، اس لیے کہ کچھ مدت تک تو شیر اچھے سے رہتا ہے، لیکن جب اس کے بچے تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں تو موقع پا کر شیر اس کو مار ڈالتا ہے. تو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی کہ ایسا کیوں کرتا ہے، شیر مار ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جو چیل ہوتی ہے نا، یہ چیل بھی کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کو مار دیتی ہے. اسی طریقے سے مگرمچھ ہوتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کو مار. تو یہ بہت ساری مخلوق ایسی ہے یہ اپنے بچوں کو خود مار دیتی ہے. تو اس کے پیچھے انہوں نے تلاش کیا وجوہات. سائنسدانوں نے کہا کہ شیر اس لیے مار دیتا ہے کہ شیر یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا بچہ تو ہے مگر بڑا ہونے کے بعد میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی، یعنی میرے ایریے کے اندر میں میرے جیسا ایک اور کھڑا ہو جائے گا اور وہ مجھے قبول ہے نہیں، لہذا اس بنا پر وہ اپنے بچوں کو خود مار ڈالتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پرندہ جو ہوتا ہے چیل،
یہ بھی اپنے بچوں کو مار دیتی. کہا اپنے بچوں میں دیکھتی ہے کہ کون سا مضبوط ہے اور کون سا کمزور ہے. جو کمزور ہوتا ہے اس کو گھونسلے سے نیچے پھینک دیتی ہے, اور جو اچھا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس کو رہنے دیتی. کیوں؟ کہا وہ یہ کہتی ہے کہ اتنے ساروں کو میں نہیں پالوں, اتنے ساروں کو کہاں سے لا کے کھلاؤں. تو اس کو کھلانا بھاری پڑتا ہے ان کو, وہ ایسا سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت مارو چیل کی جیسا. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا نہیں بنایا. مگرمچھ ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. تو ایسی ہر ایک کے اوپر سائنسدانوں نے تحقیق کی تو ہر جگہ پر ان کو الگ الگ وجوہات ملی, لیکن انسان کو اللہ نے انسیت سے بنایا. تو اس لیے اس حدیث میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو انسیت کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی لیے پہلے السلام علیکم سکھایا, اطعام الطعام سکھایا, اور اب اس کے بعد کہا کہ صرف سلام پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنے انسانی برادر کے ساتھ ایسے رہے گویا کہ آپ کی اپنی ذات اور وہ اس میں کوئی فرق نہیں. تاکس نگویت کہ تو دیگرم من دیگری, تاکس نگویت کہ تو دیگرم من دیگری, کوئی ایسا نہ کہہ سکے کہ تو الگ ہے اور میں الگ ہوں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور مواخات کی تعلیم دی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں محبت اور مواخات کی تعلیم دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا ہے. اور آج کا مستشرق, آج کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان تو دہشت گرد نہیں, لیکن جتنے دہشت گرد وہ مسلمان, جتنے دہشت گرد اتنے کیا ہے وہ سب مسلمان. حالانکہ جھوٹ ہے. حالانکہ ہوتا کیا ہے, جتنا شکار دہشت گردی کا مسلمان ہے اتنا اور کوئی نہیں. یعنی دنیا کی پچھلے 100-150 سالہ تاریخ میں جتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا اتنا کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا. تو ایک تو مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور پھر اوپر سے انہی کو ظالم ٹھہرایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں چور اوپر سے کوتوال کو ڈانٹے. ایک تو خود چوری اور اوپر سے سینہ چوری. بہرحال لیکن قرآن کریم نے مسلمانوں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے, اس لیے کہ اللہ تم کو جنت دینے والا ہے اور دنیا کے اندر میں یہ سب کچھ ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. وَلَتَسْمَعُنَّ یہ سب وہی ہے. کبھی دہشت گرد کے, لیکن کسی کے دہشت گرد کہنے سے نہ اسلام دہشت گرد ہوگا نہ مسلمان دہشت گرد ہوگا. دنیا میں امن و امان اور دنیا میں خون خرابے سے بچانے کی جیسی تاریخ مسلمانوں کی روشن ہے. دنیا کا کوئی مذہب اپنی ایسی تاریخ نہیں بدلا سکتا ہے. چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں فرماتے ہیں جتنی جنگیں ہوئی آپ کے اور دشمن کے سب ملا کر کتنے لوگ مارے گئے, جس میں آپ نے پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ کر لیا. 800 لوگ مارے گئے. کتنے لوگ مارے گئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی ہے, اس میں آپ نے پورا اس کا یہ نکالا ہے کہ پہلی جنگ میں, دوسری جنگ میں, تیسری جنگ میں جتنے غزوات ہوئے ان تمام کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ مارے گئے؟ مسلمانوں اور دشمن کے سب ملا کر کتنے مارے جاتے ہیں؟ 800 لوگ. کہا دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی, ایک انسان ہم کو ایسا بتا دے کہ جو اتنے بڑے رقبے پر قبضہ کرے, اور کتنے لوگ مرے اس میں؟ 800 لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امن اور محبت کا پیغام لے کر نہ دنیا میں کبھی کوئی آیا ہے اور نہ آئندہ کوئی آ سکتا ہے. بہرحال تو یہ ہماری تنزلی کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جس طرح سے ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے ویسے پیش نہیں کیا. ہمارے اخلاق اسلامی نہیں, ہمارا کردار اسلامی نہیں, ہمارے اعمال اسلامی نہیں, ہمارا اعتقاد اسلامی نہیں. ہر جگہ پر ہم تیتر اور بٹیر, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر, جو اپنے کو اچھا لگتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور جو اچھا نہیں لگتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ آج میں نور الازا پڑھ رہا تھا تو نور الازا میں کتاب الشہادہ ہے, شہادت کا بیان, تو اس میں لکھا ہے انہوں نے امام شامی کے حوالے سے شہداء کی 49 قسمیں بیان کی.
ایک ہوتا ہے شہید دنیاوی اور ایک ہوتا ہے شہید اخروی. تو شہید اخروی کے ان 50 قسمیں امام شامی کے حوالے سے حاشیے کے اندر میں اس میں بیان کی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان جو فساد کے زمانے میں اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے فہو شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی کیا ہے؟ شہید. بڑا حیرت انگیز ہے. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جاننے سے تعلق رکھتا ہے. آدمی اس کو پڑھے تو سمجھ میں آوے کہ رحمت خدا بہانہ میجوید وہیں پر سمجھ میں آتی کہ کتنی آسانی کے ساتھ آدمی شہادت کے رتبے اور مقام تک کیا ہو سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو کس کے لیے پسند نہ کرے